کہ انہوں نے آج کے اس تعزیتی ریفرنس میں پاسبان کو نمائندگی کا موقع فراہم کیا۔ میری اگرچہ منصور صدیقی صاحب سے بہت زیادہ قربت نہیں رہی، لیکن وہ پاسبان کی جان تھے۔ انہوں نے پاسبان کے اندر، پاسبان کی یوتھ کے اندر، نوجوانوں کے اندر ایک انقلابی روح پھونکی تھی۔ اس وجہ سے ان کے ساتھ محبت کا ایک تعلق اپنی جگہ پہ موجود تھا۔ ابھی آنے سے پہلے میں نے اپنے چیئرمین الطاف شکور صاحب سے بات کی کہ مجھے وہاں جانا ہے تو آپ کا پیغام کیا چھوڑوں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ منصور صدیقی صاحب ایک بے چین اور بے قرار روح تھے۔ ان کے اندر ایک تڑپ تھی کہ پاکستان کے اندر سیاسی میدان میں جو ایک مخصوص کلاس کا، ایلیٹ کلاس کا قبضہ ہے، اس کو کسی طریقے سے ختم کر کے جمہوریت کا جو صحیح تصور ہے اس کو لانے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ ڈیموکریٹک تصور جس کے تحت صلاحیت کی بنیاد پہ ہمارے ملک کی چھوٹی بڑی ہر بستی سے لوگ سیاست میں بنیادی کردار ادا کر سکیں، لیڈ کر سکیں، پارلیمنٹ کے ممبر بن سکیں اور حکومت کا حصہ بن سکیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جس کانسیپٹ کے ساتھ پاسبان کو قائم کیا گیا تھا، ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے، عدل اور انصاف کا نظام رائج کرنے کے لیے اور راستے کھولنے کے لیے، اس کا 93 میں 94 میں قتل کر دیا گیا، اس جدوجہد کا۔ اور یہ بات میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، کوئی دوست اس سے کوئی دوسرا مطلب لے کے ناراض نہ ہو۔ یہاں جماعت اسلامی کے دوست بھی بیٹھے ہیں، میرے ایک دوست ہیں، تو ان سے میں نے ایک دفعہ تذکرہ کیا پاسبان کے حوالے سے، تو مجھے کہنے لگے خلیل صاحب، جماعت اسلامی نے پاسبان قائم کی تھی ظلم کے خلاف جدوجہد کے لیے، اور جماعت اسلامی نے اس کو ختم کر کے پاسبان کے ساتھ ہی ظلم کر دیا۔ تو یہ جملہ معترضہ ہے۔ منصور صدیقی صاحب کی خواہش تھی کہ پاکستان کا نوجوان وہ بیکار گلیوں میں نہ رلے، وہ ڈگریاں ہاتھ پہ لیے بے روزگاری نہ سہے، اور وہ چاہتے تھے کہ جتنا اس ملک کے اندر اشرافیہ کے کسی نمائندے کا حق ہے کہ وہ سیاست میں کردار ادا کرے یا اقتدار میں حصہ دار بنے، اسی طرح سے ہمارا جو عام آدمی ہے، کامن یوتھ کا کوئی فرد ہے، اس کو بھی حق ملنا چاہیے کہ وہ سیاست میں میجر رول پلے کر سکے اور حکومت کا حصہ بن سکے۔ میں آج یہاں پہ یہ کہوں گا کہ منصور صاحب موجود نہیں ہیں۔ آج منصور صدیقی صاحب کی زبان خلیل احمد تھند بول رہے ہیں۔ میں ان کے بیٹے سے اور ان سے محبت رکھنے والے سب دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگرچہ منصور صدیقی صاحب دنیا سے پردہ کر گئے، سب نے جانا ہے، لیکن آج کی جو پاسبان ہے جس کی بنیاد ہم نے 2018 میں رکھی ہے، یہ ان کے اسی مشن کو لے کے کھڑی ہوئی ہے۔
ہم کہہ سکتے ہیں کہ منصور صدیقی وفات نہیں پائے. منصور صدیقی ملک کے کونے کونے میں موجود ہے. میری نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ مجھے منصور صدیقی صاحب کا پیغام یاد کرواتے ہیں اگرچہ ان کا نام نہیں لیتے. ایک دکان پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا, وہاں ایک نوجوان نے مجھ سے کہا کہ خلیل صاحب آپ سیاسی کارکن ہیں, تو پاکستان کے اندر بس پہ سفر کرنے والا یا موٹر سائیکل پہ بیٹھنے والا کوئی فرد یا پیدل چلنے والا وہ الیکشن کیوں نہیں لڑ سکتا, وہ پارلیمنٹ کا ممبر کیوں نہیں بن سکتا؟ تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں بن سکتا, رائٹ بنتا ہے. جب آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں, آرٹیکل 4 کے تحت سب کو برابر حقوق حاصل ہیں, تو پاکستان کے اندر یہ کلاسیفیکیشن کیوں ہے کہ ایک مخصوص طبقہ اپنے وسائل اور اپنی طاقت کی بنیاد پہ, تھانس کی بنیاد پہ الیکشن پہ اثر انداز ہو, الیکشن میں جائے اور پارلیمنٹ کا ممبر بنے اور گورنمنٹ میں جائے؟ تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, آئین کی بنیادی روح کی خلاف ورزی ہے. میں آج کی جو گفتگو ہے جو کہ منصور صدیقی صاحب کے نام ہے, یہ سیاسی پروگرام نہیں ہے, انہی کے نام کرتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا, منصور صدیقی صاحب کے نام ہے, انہی کے نام کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا آج کی گفتگو کو کہ ان کا مشن جو ادھورا ابھی بیان کیا گیا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا, ان کا مشن ادھورا نہیں رہے گا. ہم پاسبان ان کا مشن پورا کریں گے. وہ بے قرار روح جب پاسبان سیاسی نہیں تھی تو وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے, ہمیں بھی انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ آ جائیں. اس کے بعد وہ عوامی تحریک میں چلے گئے, تو وہ بے چین روح جو پاکستان کے اندر ایک حقیقی تبدیلی چاہتی تھی, وہ روح آج بھی موجود ہے, موجود رہے گی, اور منصور صدیقی صاحب کا خواب پورا ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں, ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاسبان, ہمارے نوجوان ان کا خواب پورا کریں گے, کوئی اور کرے یا نہ کرے. میں ان کے بیٹے کو یہ یقین دلاتا ہوں, انعام الحق سلیم صاحب کو, ان کے سارے ساتھیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جدوجہد سے وہ راستے کھلیں گے, بند راستے جن کو کھولنے کی انہوں نے کوشش کی تھی. اور اس کا سارا کریڈٹ میں دوں گا منصور صدیقی صاحب کو, جنہوں نے ایک تھرل پیدا کر دی تھی 90 کی دہائی میں. وہ تھرل انشاءاللہ دوبارہ پھر پیدا ہوگی. میں آخر میں پھر معذرت چاہوں گا میری گفتگو سے, چونکہ منصور صدیقی صاحب ایک سیاسی کارکن تھے, اور جب سیاسی کارکن کی تعزیتی ریفرنس ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہاں پہ سیاسی بات ہوتی ہے. میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کی مغفرت فرمائے, اور ان کے مشن کو اللہ تعالیٰ زندہ اور پائندہ فرما دے. میں آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں انعام الحق سلیم صاحب کا کہ انہوں نے ایک پاسبان کو یہاں پہ بولنے کا موقع فراہم کیا. بہت شکریہ.